واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 8 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، در حقیقت یہ اسلام کی حقانیت و سچائی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ ایسی وحشی و جاہل قوم کو بدل کر تمام اقوام آدم کا پیشوا بنا دیا اور ان کو اخلاقی طور پر فرشتوں کے جیسا پاکیزہ بنا دیا، تاہم اخلاقی طور پر پستی اور گراوٹ کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبے اس معاشرے میں ایسے سلیم فطرت صالح انسان موجود تھے جو ان کبھی حرکات سے الگ تھلگ تھے۔ ناظرین، دوسری طرف جب انہی بدکار و بے حیا عربوں میں کچھ ایسی اخلاقی اچھائیاں بھی پائی جاتی تھی جو ان عربوں کے لیے وجہ امتیاز تھی۔ ناظرین، شجاعت عربوں میں اپنی معراج پر تھی، ان کی بہادری در حقیقت صفاقی کی درجہ تک پہنچی ہوئی تھی۔ کسی عرب کے لیے میدان جنگ میں تلوار کی دھار پر کٹ مرنا عزت و شرافت کی بات تھی اور بستر پر ناک رگڑ رگڑ مرنا ذلت اور گالی سمجھا جاتا۔ نہ صرف مرد بلکہ عورتیں بھی میدان جنگ میں مردوں کے دوش بدوش حصہ لیتی۔ ناظرین، سخاوت میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا، کبھی کبھی تو اپنے پاس کا آخری روپیہ تک سائل کے حوالے کر دیا جاتا۔ مہمان نواز اس درجے کے تھے کہ اگر کسی کے پاس صرف ایک اونٹ گزر بسر کے لیے ہوتا تو اگر مہمان آ جاتے تو اسے ذبح کر کے مہمانوں کو کھلا دیا جاتا۔ عرب آزادی کے دلداں تھے اور اپنی آزادی برقرار رکھنے میں کسی قربانی سے دریغ نہ کرتے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ روم و ایران کی عظیم سلطنتوں کے بیچ میں ہونے کے باوجود کوئی ان کو محکوم نہ بنا سکا۔ ناظرین، عرب آخر درجے کے وفا پیشہ تھے، عہد و پیما کی پابندی کو فرض سمجھا جاتا تھا اور ایفائے عہد میں اپنی جان و مال اور اولاد تک کو قربان کر دیا جاتا تھا۔ جب کسی کو پناہ دے دیتے تو اپنی جان قربان کر دیتے، مگر اپنی پناہ میں آئے شخص پر ایک آنچ نہ آنے دیتے۔ ناظرین، شاید عرب قوم کی یہ امتیازی صفات ہی تھی کہ جن کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو اسلام کی داعی قوم کے طور پر فضیلت بخشی۔ ناظرین، بلا شبہ عرب قوم بدکاری اور بے حیائی کی دلدل میں مکمل طور پر ڈوبی ہوئی، مگر یہ سب وہ بری صفات تھیں جو ان کی فطرت میں شامل نہ تھی اور انہیں ختم بھی کیا جا سکتا تھا اور اسلام کے ظہور کے بعد ختم ہو بھی گئی۔ مگر کسی قوم کو نہ تو کوشش سے بہادر بنایا جا سکتا ہے، نہ ہی امانت دار اور نہ ہی حریت و آزادی کا متوالا۔ ناظرین، یہ وہ صفات ہیں جن سے عرب قوم کو اللہ نے خوب نواز رکھا تھا، اور جب اسلام قبول کرنے کے بعد عرب قوم اپنی اخلاقی گراوٹ سے نکلی اور ان صفات میں جب اسلامی جذبہ جہاد کی روح بھی پھونک دی گئی تو پھر دنیا میں ان کی شجاعت اور تلوار کی بہادرانہ کاٹ کا کسی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ناظرین، ظہور اسلام سے قبل عربوں کے سیاسی حالات۔ ناظرین، پچھلی دو اقساط میں عربوں کے معاشی اور معاشرتی حالات بیان کیے گئے۔ اس قسط میں مختصراً اس دور کے سیاسی حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ظہور اسلام سے پہلے عرب قبائلی نظام میں تقسیم تھے اور سرزمین عرب کے ریگستانوں میں دانہ ہائے تسبیح کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ ناظرین، قبائل کا سیاسی نظام نیم جمہوری تھا۔ قبیلہ کا ایک سردار مقرر ہوتا جس کی شجاعت، قابلیت اور فہم و فراست کے علاوہ سابقہ سردار سے قرابت داری کا بھی لحاظ رکھا جاتا۔ تمام لوگ اپنے سردار کی اطاعت کرتے، تاہم سردار قبیلہ کے بااثر لوگوں سے صلاح و مشورہ بھی کر لیتا۔ ناظرین، عرب قوم کیونکہ اکڑ مزاج قوم تھی تو بعض اوقات کسی معمولی سی بات پر اگر دو مختلف قبیلے کے افراد میں جھگڑا ہو جاتا تو اسے پورے قبیلے کی انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا اور پھر مخالف قبیلے کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جاتا۔ ناظرین، بسا اوقات یہ جنگیں مدتوں جاری رہتی۔ مثلاً بنو تغلب اور بنو بکر میں بسوس نامی ایک اونٹنی کو مار ڈالنے پر جنگ کا آغاز ہوا اور یہ جنگ پھر 40 برس جاری رہی۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، جب ہم جزیرہ نما عرب کے اطراف پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک طرف روم کی عظیم بازنطینی سلطنت اور دوسری طرف ایران کی عظیم ساسانی سلطنت نظر آتی ہیں۔ جزیرہ نما عرب
عرب کو ایک لحاظ سے ان دو عظیم ہمسایہ حکومتوں کے درمیان ایک بفر اسٹیٹ کا درجہ حاصل تھا۔ ناظرین، اہل عرب ان دو ہمسایہ سلطنتوں کو اسدین غالب یعنی دو طاقتور غالب شیر کہا کرتے تھے۔ اس وقت یہ دنیا کی دو سب سے طاقتور ترین اقوام تھی جو کئی صدیوں سے آپس میں برسرے پیکار تھیں۔ کبھی رومی ایرانیوں کو پامال کرتے ہوئے شکست فاش سے دو چار کر دیتے اور کبھی میدان جنگ میں ایرانیوں کی فتح کے طبل بجتے۔ ناظرین، روم کی بازنطینی سلطنت کا حکمران قیصر کے لقب سے حکومت کرتا، جبکہ ایران کی ساسانی سلطنت کا حکمران کسریٰ کہلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ناظرین روم پر قیصر ہرقل کی حکومت تھی، جبکہ ایران پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن مبارک میں مشہور ایرانی بادشاہ نوشیروان کی حکومت تھی، جبکہ اس کے بعد خسرو پرویز ایران کا شہنشاہ بنا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبلیغی خط مبارک کو شہید کرنے کی گستاخی کی۔ ناظرین، یہاں ہم عربوں کی تاریخ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت سرزمین عرب کے عمومی حالات کا سلسلہ تمام کرتے ہیں۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، اب چلتے ہیں شجرہ مبارکہ جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب۔ شجرہ نسب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، شروع کی اقساط میں قریش مکہ کی تاریخ بیان کی گئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا مختصر ذکر بھی آیا۔ اب ان کا دوبارہ تفصیلی ذکر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب بہت سی تاریخی شہادتوں اور حوالوں کے مطابق 40 پشت بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا ہے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام تر بزرگوں کے ناموں کے متعلق مستند معلومات نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت عدنان تک جا کر روک دیا جاتا ہے۔ حضرت عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی 20 پشت بعد پیدا ہوئے۔ ناظرین، انہی کے نام پر بنو اسماعیل کو بنو عدنان بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عدنان تک آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ ناظرین، عدنان سے اوپر کے سلسلہ نسب کی صحت پر اہل سیر اور ماہرین انساب کا اختلاف ہے، کسی نے توقف کیا ہے اور کوئی قائل ہے۔ ناظرین، یہ عدنان سے اوپر ابراہیم علیہ السلام تک منتہا ہوتا ہے۔ عدنان بن عد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن یوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عید بن عبکر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عید بن زیشان بن عیسر بن افتاد بن ایہام بن مقصور بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزا بن عودہ بن عرام بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ معزز ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کے آخر میں کمنٹس اور لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اگلی ویڈیو قسط نمبر 9 میں ضرور دیکھیے گا۔